مولا یا مولا مولا یا مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس مرد کو کوئی عورت اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ جواب دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش بات ہے اور برا کام ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری، کافر کی زندگی کا مقصد لطف اور عیاشی۔ دین اسلام نے حیا کو پسند کیا۔ ایک روایت میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے تو کرتا پھر۔ اس لیے مومن کے اندر حیا بھی ہو اور ایمانی غیرت بھی ہو۔ فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی مجھے نظر نہ آئی۔ اس لیے دین اسلام نے حیا کی تعلیم دی۔ عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ ایک اصول بتا دیا کہ عورت گھر کے اندر کی معاملات کو سنبھالے، اگر کوئی شرعی تقاضا ہو تب گھر سے باہر آئے، اور باہر آنے کے لیے بھی محرم ساتھ ہو اور خود پردے میں ہو۔ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مرد آپ سے کوئی چیز مانگے یا آپ کو کسی سے کوئی چیز لینی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے آپ مانگیں۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے دلوں کے لیے اور ان مردوں کے دلوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ مفسرین نے لکھا کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا یہ ابتدا ہے، وہ اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کر سکے گا، اور جس کی آنکھیں بے باک ہو جائیں گی اس کی عزت کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ چھوٹا بنایا تاکہ غیر محرم سامنے آئے تو جلدی بند ہو سکے۔ دین اسلام نے عورت کو کہا کہ تم غیر مرد سے اپنے آپ کو چھپا لو۔ اس کی مثال ایسے ہے جس گھر کے اندر $50,000 ہوں ضرورت کے تحت، وہ چور اچکوں سے بہت محتاط رہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے مال پر ہاتھ نہ صاف کر لے۔ اسی طرح عورت کے پاس عزت و ناموس ایک قیمتی چیز ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم غیر محرم مردوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ۔ دنیا کا دستور ہے کہ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر سونا چاندی مال ہم دوسروں سے چھپا کے رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو چوری نہ کیا جا سکے، تو عورت کو بھی شریعت نے کہا کہ تم اپنے آپ کو غیر مرد سے چھپا کے رکھو تاکہ تمہارے اوپر تمہاری عزت پر حملہ نہ کیا جا سکے۔ شریعت نے کہا کہ عورتیں اپنے بالوں کو بھی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں پر غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ عورت ایسے برتن میں نہ کھائے جس میں غیر محرم مرد نے کھایا ہو۔ عورت کو اگر غیر محرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، تم ان کے ساتھ ذرا سخت لہجے میں بات کرو تاکہ جس نے 3 باتیں کرنی ہے وہ 3 کی جگہ 2 کرے، اور جس نے 2 کرنی ہے وہ 2 کی جگہ 1 کرے، کام کی بات کرے گا۔ اور اگر تم اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو گی تو پھر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس بندے کے دل کے اندر مرض پیدا ہوگی، وہ چاہے گا کہ تمہیں دیکھے اور پھر دیکھنے کے بعد چاہے گا کہ تمہیں اپنے پاس رکھے، تمہاری عزت کے اوپر حملہ کرے۔
اس لیے شریعت نے کہا کہ عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر راستے میں چلنا ہو تو درمیان میں نہ چلیں، سائیڈ پہ چلیں، چلنے کا انداز مناسب ہو، پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں۔ بعض عورتیں ایسے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں کہ کپڑوں کے باوجود ان کے جسم کے ایک ایک عضو کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ فرمایا رب قاسیۃ عاریات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ یوں کپڑے پہن کے نکلنے والی عورتیں یہ ننگی ہی سمجھی جائیں گی۔ اسی لیے قیامت کے دن بے پردہ عورت کو فرشتے بے لباس ننگا کر کے جہنم میں ڈالیں گے، یہ صرف اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے پردہ عورت جب تک گھر نہ لوٹ کر آئے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر رہے تو رشتہ دار جو غیر محرم ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو چھپائے، حتیٰ کہ اگر محرم رشتہ دار ہوں مگر فاسق و فاجر ہوں تو شریعت نے کہا تم ان سے بھی بچ کے رہو، ایسے کاموں سے بچو جو تمہیں بے پردہ ہونے پہ مجبور کریں۔ موسیقی کو شریعت نے اس لیے منع کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی انسان کے اندر زنا کی خواہش کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر سبزے کی پیداوار ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ گھر میں تشریف لائے نبی علیہ السلام کے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا۔ شادی شدہ عورت کو کہا کہ تم اپنے خامد کی تنہائی کی باتیں دوسروں کو مت بتاؤ۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی لڑکی کے جوڑ کا خامد مل جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ تو اب ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام نے حیا کو پسند کیا اور عورت کو کہا کہ تم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت رکھو۔ اب اس چیز کی گہرائی میں ذرا جائیں کہ آخر شریعت نے یہ پابندی کیوں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیشہ کمزور کا خیال رکھا، عورت کی ہمیشہ شریعت نے فیور کی، اس کو پروٹیکشن دی، عورت کو فیور دی تاکہ اس کی مجبوری، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کوئی اس کو کھلونا نہ بنا سکے۔ شریعت نے مرد کو کہا کہ تم کسی عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو تو تم اسے بیوی کی حیثیت سے قریب کر سکتے ہو۔ بیوی کی حیثیت سے تمہیں مجمع کے اندر نکاح کرنا پڑے گا، حق مہر دینا پڑے گا، اپنے گھر میں رکھو گے تو اس کو نان نفقہ دینا پڑے گا، اس کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، اگر اس کی اولاد ہوئی تو اولاد کی بھی پرورش کرنی پڑے گی، اور جب تم مرو گے تو تمہاری میراث میں اس عورت کا حصہ ہوگا۔ اب دیکھیے شریعت نے اس عورت کو کتنی پروٹیکشن دی تاکہ عورت زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ بنے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو پوری زندگی کمانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بیٹی ہے تو باپ کے ذریعے اس کی نان نفقہ، بہن ہے تو بھائی کے ذریعے، بیوی ہے تو خامد کے ذمے، ماں ہے تو اولاد کے ذمے۔ اس لیے کہ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم کماؤ اور کھاؤ تو اس بیچاری کو تو پھر لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی جی مجھے جاب دے دیجئے، اپنے باس کو خوش رکھنا پڑتا، اور صاف ظاہر ہے کہ لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے۔ تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے عورت کو مجبور نہیں ہونے دیا۔ مرد کو کہا کہ تم عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو تو اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ چنانچہ جس ماحول میں نکاح کا قانون نہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو عورت اس قدر مظلومہ ہے کہ واقعات سن سن کر حیرانی ہوتی ہے۔